آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا جی دوبارہ اب 2 منٹ ٹھیک ہے سٹارٹ کر دیں. دوبارہ انہوں نے کہا کہ اس میں اختلاف نہیں ہو. بھائی اس میں ہی اختلاف ہے کیونکہ یہ دلیل اللہ تعالیٰ نے قیامت تک دی ہے. قیامت تک عبرت کیا کہا ہے کہ حاصل کریں. کوئی اس میں زمانے کی اللہ تعالیٰ نے کمی بیشی نہیں کی. نہ ہی یہاں پہ یہ کہا ہے کہ تم عبرت حاصل کرو تمہیں کس سے بائے گا. تو وہاں پہ یہ کہا ہے کہ یہ جو قصہ ہے یہ میں نے ایسے ہی بیچ میں قرآن میں ڈال دیا, تمہارے لیے تو ہے ہی کوئی نہیں. تو جو چیز ہمارے لیے ہے نہیں ہے اس میں بھی کوئی حکمت کی بات نہیں ہے کہ وہ دے دی جائے جب جس چیز کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ یہی آیت فیصلہ کرے گی آپ کے عقیدے کا بھی ہمارے عقیدے کا بھی. میرا بالکل یقین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے حدود سے تجاوز کیا اور اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ ٹھہراتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے حدود سے تجاوز نہیں کیا, میں غلط کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت یہ نہیں کہہ رہی, تو پھر آپ مجھے رد کر دیں کہ نہیں یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے حدود سے تجاوز نہیں کیا. آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم بہت عقل مند ہو, آپ واٹس ایپ پہ یہ کہہ رہے کہ یہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ تم گمراہ ٹھہراتا ہے. تو آپ نے اگر میرے موقف کی مطلب مخالف موقف اختیار کرنا میرے موقف سے تو پھر آپ بتائیں گے. بات یہ ہے کہ یہ آیت 2+2 والا معاملہ کرتی ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ کراہت کا اظہار کرنا ہے یا محبت کا اظہار کرنا ہے. جب کراہت کا اظہار کرنا ہے تو میں وہ کام کیوں کروں جس سے اللہ تعالیٰ کراہت کا اظہار کرا, جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اسی لیے اس میں حکمت بھی کوئی نہیں, اس کے ساتھ ساتھ عقل کا بھی دور کا تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر پلیدگی ملے گا جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتا. تو نہ مجھے پلیدگی کا شوق ہے, نہ مجھے جہنمی بننے کا شوق ہے, نہ مجھے بدترین جاندار بننے کا شوق ہے, نہ مجھے گمراہ کروانے کا شوق ہے اللہ تعالیٰ سے. تو یہ بتائیں گے بھئی یہ آیت کا کرنا کیا ہے, یہ آیت کیوں ہے قرآن کریم میں, اور اس سے عبرت حاصل کرنے کا تعلق جو ہے وہ مردہ لوگوں سے تھا یا زندہ لوگوں سے بھی تھا. اگر مردہ لوگوں سے تھا تو کبھی کوئی نبی آگے مردہ لوگوں کو نہیں سنایا کرتا پیغام, وہ زندہ کو سناتا. اور زندہ لوگوں کے نہیں تھا تو زندہ لوگوں نے اس سے کیا عبرت حاصل کرنی ہے. عابد اپنا امتیاز سے کیمرہ بڑا ہو سکتا ہے. اصل میں وہ کوئی اور ہی کرے گا جی, میں تو ماڈریٹر نہیں. ذرا کریں نا عامر بھائی یا راہیل بھائی اگر آپ موجود ہیں, شاہ صاحب کا کیمرہ بڑا کر دیں. لے چلو اگر ٹائم شروع کر دیجیے. جی جی میں دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ سورہ مومن کی آیت ہے. وہ مومن شخص جو ہے وہ کیا بیان کر رہا ہے. دیکھیے یہ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا, اس نے کہا کہ تم کہتے ہو, یہ کفار کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول نہیں آئے گا. مومن کسی نے نہیں کہا, نہ پورے مسلمان امتیاز صاحب, عامر نذیر صاحب, کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ رسول نہیں آئے گا یوسف علیہ السلام کے بعد. یہ کافر کہتے ہیں. اب اسی ماڈریٹر چونکہ پھر اپنا دوسرے حضرات ہیں, تو یہ اب آپ دیکھیے گا کہ میں آیا ہوں جناب اسی سورہ کی آیت نمبر 77. لفظ رسول ادھر بھی دکھا رہا ہوں میں. یہ ہے خطاب, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا, خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, اس وقت مومن کہہ رہا ہے, اس وقت تو نبوت جاری ہے. اب یہ آ گیا خطاب کیٹاگوریکلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, یہ جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو قول تھا اس وقت اجراء نبوت, دور رسالت محمدی آ گیا, ختم نبوت. یہ دیکھ لی ختم نبوت کے دلیل. اب دو ہی کیٹاگری قرآن بیان کر رہا ہے. منہم, ان میں سے, من قصصنا, جن کا ذکر ہم نے کر دیا علیہ کا. دیکھیں علیہ یہ حضور کو خطاب ہے. وہ جو خطاب تھا وہ مومن اس وقت سنا رہا تھا دور موسوی میں علیہ السلام. علیہ کا حضور کو خطاب یہاں ہو رہا ہے. ومنہم, اب یہ جو خطاب اس سے جو بھاگے گا وہ کافر ہوگا. من لم نقصص علیہ کا, اور اس میں جو کچھ ہے جو بیان کیا اور کچھ بیان نہیں کیا. یہ دیکھیے علیہ کا کہ میں دکھا, یہ خطاب نبی پاک آپ سے, تو رسول جتنے ہیں وہ حضور سے پہلے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, جیسے میں نے آیت دکھائی نا امتیاز صاحب, ان کا کام ہے کہ اس طرح بیان کرنا. بات مکمل ہو گئی. جی بٹ صاحب دیکھیں, اگر ہر کوئی ایسا کرنا شروع کر دے جیسے شاہ کر رہے ہیں, اور آپ لوگ پتے بھی ہیں
اگر کوئی یہ کہے میں نے اس آیت سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرنی تو دوسرے کو یہ حق ملے گا، وہ یہ کہے گا میں نے فلاں آیت سے کوئی عبرت حاصل کرنی، لہٰذا وہ تمام کے تمام پرانے قصے جن میں یہودیوں کا ذکر، حضرت لوط کی قوم کا ذکر، وہاں سے ہر کوئی کہہ سکتا ہے میں نے یہاں سے عبرت حاصل نہیں کرنی۔ جب وہ قرآن سے ہاتھ دو بیٹھے یہاں تو عبرت حاصل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ شاہ جی کا ابھی تک یہ دلیل دے رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ عبرت حاصل ہم نے نہیں کرنی، ہمارے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ تو بھائی جو پرانے تمام قصے ہیں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کی امت کا ذکر ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایسا خدا، ایسی کتاب دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو کہتی ہے عبرت حاصل کرو، اور آپ یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ وہ کتاب اجازت دیتی ہے آپ کو کہ آپ وہ عبرت حاصل نہ کریں۔ یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سستی قیمت سے پر آیات فروخت مت کرو، تو آپ یہ کہیں گے تو یہود کے لیے ہے، ہماری تو حکم ہے نہیں، ہمیں تو عبرت حاصل نہیں کرنی۔ تو پھر آپ جب قرآن سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں تو میں نے بات ہی قرآن سے کرنی تھی، تو پھر آپ کی اور میری بات آگے کیسے چلے گی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، مجھے یہ بتا دیں، صرف یہ بتا دیں کہ اگر عبرت حاصل نہیں کرنی تو پھر اس آیت سے نہیں کرنی، کیونکہ تمام قصے پرانے انبیاء کے ہیں، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یعنی کہ قرآن آدھے سے زیادہ آپ لوگ کھو بیٹھے ہیں۔ تو پھر میں آپ سے کس طرح بات کروں؟ پھر آپ ٹھیک ہے، آپ کو آپ کا عقیدہ مبارک ہو، میرے جو کراہت ہے اس عقیدے میں، تو میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا سی۔ اچھا شاہ صاحب انشاءاللہ آپ کیجیے گا بات، میں نے ایک درخواست آپ سے شاہ صاحب یہ کرنی ہے اگر آپ موجود ہیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے شاہ صاحب، میں نے بات یہ کہنی ہے کہ آپ جس طرح مجھے آپ نے کہا کہ میں تھوڑا سا بات کو ماڈریٹ کروں، تو بٹ صاحب کا سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نے اس کا جناب ایڈریس کرنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو آپ نے گفتگو میں سوال رکھا تھا وہ چونکہ بٹ صاحب نے ایڈریس نہیں کیا تو میں انشاءاللہ وہ پھر ان کے سامنے رکھوں گا۔ تو شاہ صاحب بٹ صاحب کا سوال یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے آیت پڑھی ہے جس کا انہوں نے حوالہ دیا، اس آیت سے اہل ایمان نے کیا عبرت پکڑنی ہے؟ جی شاہ صاحب۔ جی، اہل ایمان نے یہ کہ جو جب رسول آ رہے ہوں اس وقت ان کا انکار کرنا یہ کفر ہے، لیکن جب یہی قرآن، یہ پہلا بات یہ ہے کہ یہ کب کی بات ہے؟ یہ دور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے۔ اس وقت امتیاز صاحب آپ کا میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ غلط بیانی کرنے بٹ صاحب، ہم اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کفار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب رسول نہیں آگے، غلط کہتے ہیں، ہم تو ان کا رد کر کے یہاں سے رسول آنا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں نے نام گنوائے ہیں۔ اب وہ یہ کہہ رہے تھے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کہ لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، یہ دیکھیں لفظ رسول دکھا رہا ہوں، اور میں عبرت اس میں یہ ہے کہ وہاں پر ان لوگوں کو کہا گیا کہ رسول آ رہے ہیں، ہم بھی ان کفار کے خلاف ہیں، لیکن یہ جو قرآن پاک ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا۔ اب حضور کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اس وقت رسول آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے رسول آئے، دیکھیں اب اس کا جواب، اس کا لاک لگ گیا ہے کہ یہ میں لفظ دکھا رہا ہوں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یہ خطاب کس، کاف کی ضمیر کس کے لیے؟ اور ہم نے بھیجے تھے پیغمبر آپ سے پہلے۔ اب ان پیغمبروں کی دو کیٹیگری ہیں، دیکھیے پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ من قصصنا علیک، یہ خطاب کس کو ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں مومن خطاب کر رہا ہے، یہاں براہ راست حضور کو، یہ ہے ہمارے لیے پیغام امت محمدیہ کے لیے۔ یا تو بٹ صاحب کہیں کہ یہ جو ہے یہ قرآن نہیں ہے، اس کا کریں کا وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، تو یہ علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی، علیکہ تو ہر کوئی جانتا ہے، السلام علیکہ یہ حضور کو خطاب ہے۔ تو اب یہ آیت جو ہے اسی مومن میں 34 میں ماضی میں بتایا گیا تھا، ہاں رسول آتے رہے، اب جب سیدنا محمد مصطفیٰ آ گئے اب قرآن پاک نے یہاں پر رولنگ دے دی کہ جتنے رسول تھے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، جتنے بھی رسول تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے آئے، آپ بھی رسول ہیں اور آپ سے پہلے رسول آئے، دو کیٹیگری۔ تو میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا امتیاز صاحب، عبرت یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے جھوٹ غلط بولا تھا، اس وقت رسول آ رہے تھے، جب محمد آ گئے تب رسول نہیں آ رہے۔ جی جزاک اللہ۔ جی بٹ صاحب، شاہ صاحب نے آپ کے سوال کا جواب، جو سوال آپ کو بنیادی تھا کہ پھر اس آیت میں کیا عبرت ہے، تو شاہ صاحب نے یہ بتایا کہ اس میں عبرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رسولوں کے سلسلہ کو منقطع نہیں کیا تھا تو کفار نے وہ جو کہا تو کفار نے حدوں کو کراس کیا، لیکن وہ اب آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو بات ابھی شاہ صاحب آپ کو دکھا رہے ہیں کہ رسول کون سے ہیں کہ جو
آپ سے پہلے گزر چکے ہیں. اب آپ نے شاہ صاحب کے سوال کو ایڈریس کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد رسولوں کا ذکر قرآن کی کس آیت میں ہے؟ جی بٹ صاحب. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ لوگوں کو سنائی اور قرآن نے وہ آیت محفوظ کر دی اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ عبرت حاصل کرو. یا تو یہ جو آیت عبرت حاصل کرنے والی یہ میرے لیے نہیں ہے، شاہ صاحب کے لیے نہیں ہے. جب یہ کہتے ہیں سابقہ لقد والی بات کرتے ہیں، قبل والی بات کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء پھر ہو گئے جو گزرے وہ قبل ہی گزرے ہیں نا، نبی کی کے بعد تو نہیں گزرے وہ والے جن کا ذکر ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ قرآن سے یہ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. میں یہاں سے عبرت حاصل کر رہا ہوں کہ قرآن کریم نے میرے لیے محفوظ کی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ امتیاز صاحب یہ صرف آپ کے لیے محفوظ ہے یا کسی اور کے لیے، میرے لیے بھی ہے. اور میرے لیے عبرت یہ ہے کہ میں وہ کلمات نہ کہوں جس سے اللہ تعالیٰ راحت کا اظہار کرتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں آپ کو خوشی ہوتی ہے اس سے تو آپ کو مبارک ہو. اب آپ نے بات کیا کہ ذکر نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانتے. میں نے کہا کہ قرآن کریم بار بار یہ دلیل پیش کر چکا ہوں کہ قرآن کریم ذکر کرنے کے بغیر بھی انبیاء بھیجتا ہے، بلکہ نئی شریعت بھی بھیج دیتا ہے. ہم تو پھر وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بھیجا. کیا ان کا کہیں پہ ذکر ہوا؟ پہلے شریعت آئی. کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا حضرت ہارون آئے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ میں ایک نبی بھیج رہا ہوں، رسول بھیج رہا ہوں؟ کوئی ذکر نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ بعضوں کا میں نے ذکر کیا ہے، بعضوں کا نہیں کیا. تو جن کا نہیں کیا وہ بھی بغیر ذکر کے اللہ تعالیٰ نے بھیج دی، کافی بھیج دی ہوں گے. تو جن کا کیا وہ بھی بغیر ذکر کے بھیج دیے. تو یہ اصول تو قرآن سے بھائی اخذ نہیں ہوتا. دوبارہ میں آؤں گا کہ اس آیت سے عبرت پکڑنی ہے، یا تو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے عبرت پڑھنا مومن کے لیے منع کر دیا ہے، وہ کوئی دلیل دے دیں. تو اگر ہے مانتے ہیں یہ تو پھر بتائیں کہ میں عقیدہ ایسا کیوں بناؤں جس سے اللہ تعالیٰ کراہت کا اظہار کرتا ہے. اس عقیدے کا عدل کے ساتھ تعلق، اس عقیدے میں حکمت کیا ہے، نبی نو انسان کے لیے اس میں فائدہ کیا ہے. عقل یہ کہتی ہے جس چیز کا وہ فائدہ نہیں ہوتا آپ گھر کے باہر رکھتے ہیں، وہ چیز ڈسٹر بن میں پھینک دیتے ہیں کہ یار اس چیز کا مجھے فائدہ ہی نہیں، نقصان دے رہی ہے. شکریہ. اچھا بٹ صاحب انشاءاللہ شاہ صاحب آپ سے کریں گے بات، ایک ذرا بات کی وضاحت کریں تاکہ اس کے بعد اپنی بات مکمل شاہ صاحب بھی رکھیں. بٹ صاحب آپ نے بھی کہا ہے کہ آپ نے قاعدہ بٹ صاحب یہ بیان کیا ہے کہ قرآن میں کسی بات کا ذکر نہ ہونا اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے ایک بات کی ہے اشارتاً، ذرا اس بات کی وضاحت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی شریعت لانے والے نبی بھی بھیج سکتا ہے. یہ کہا ہے آپ نے؟ جناب یہ میں نے نہیں کہا، میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے حوالے سے کہا. ٹھیک ہو گیا. یعنی اب اللہ تعالیٰ شریعت لانے والے نبی نہیں بھیجے گا، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی میں نے کہا کہ میں نے پہلے ہی دلیل دی تھی اپنی پہلی ٹرم میں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی رسول نبی بھیجے گا تو وہ دعویٰ کرے گا، پھر ہم دیکھیں گے وہ دعویٰ کیا کر رہا ہے، قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. ابھی وہ آپ کی بات ٹھیک ہوگی. ابھی جو آپ نے بات کی اس کی وضاحت کر دیں. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ قرآن کریم کی روح سے، مطلب آپ نے کہا قرآن کریم کی روح سے اب شریعت لانے والا کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، یہ آپ نے کہا ہے؟ جی یہ قرآن میں ہے، اس لیے تو میں نے کہا کہ جب کوئی نبی آئے گا دعویٰ کرے گا پھر ہم دیکھیں گے. شاہ صاحب آپ کریں بات. جی ان کا دعویٰ ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں نے شروع میں ان کا وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ کا پاؤں باندھ لیا جائے من بعدہ رسولا. اور امتیاز صاحب آپ گواہی دیں گے، انہوں نے کہا بعین ہی. اب یہ جمپ لگا دائیں بائیں بھاگ رہے ہیں، یہ ایک ہی قسم کے رسول ہیں. یہاں پہ لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، قرآن سے اب ان کا قرآن پاک میں کچھ نہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، بے ربط گفتگو ہے. اس وقت کہا تھا موسیٰ علیہ السلام، کافروں نے کہا تھا وہ ایک بتا دیں مسلمان نام لیں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کے بعد رسول نہیں آئے تھے. یہ تو کافروں کا عقیدہ، ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں. تمہارے اوپر یہ چشمہ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ بھی آپ نے غلط بیانی، جھوٹ بول رہے ہیں. امتیاز صاحب آپ مانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آیا؟ موسیٰ علیہ السلام مسلمان جتنے بھائی بیٹھے ہیں بعد میں بتائیے گا مائک کھول کے، کسی کا عقیدہ ہے کہ یوسف علیہ، یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے. اور یہ ظلم یہ ہے کہ یہ کافروں کا عقیدہ ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں. ہم تو اس کے بعد رسولوں کے سلسلے کے قائل ہیں. ہمارا دعویٰ یہ دیکھیے، ابھی انہوں نے قرآن پاک، ان کو قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا اپنا. دیکھیے اپنا جاسب جی آپ نے میری مدد کرنی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ
محمد آ کے حضور کو خطاب ہے، ایک حضور رسول پاک منہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے. دو کیٹیگری ہیں. دیکھیے اب پہلے کے یہ پہلے میں آتے ہیں، بعد میں کوئی ہے ہی نہیں. من قصصنا علیک، جن کا ہم نے ذکر کیا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا جھوٹ بول گئے بٹ صاحب، بالکل جھوٹ بولے. من قصصنا علیک ہیں سارے پہلے جن کا ہم نے ذکر کیا. پہلے کی دو کیٹیگری. وَمِنْهُمْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. میں چیلنج کرتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول کا لفظ ہے. یہ دیکھیے یہ یوسف علیہ السلام، دیکھ میں لفظ یوسف دکھا رہا ہوں، یوسف. اور اس کے بعد جب قوم موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا رسول کا لفظ ہے. اب مجھے قرآن سے محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم 2 منٹ ہو گئے بھیا، رسول دکھائیے گا. 2 منٹ. اچھا بٹ صاحب ایک سیکنڈ بٹ صاحب ایک بات کی شاہ صاحب نے جو سوال کیا ہے نا تاکہ سننے والوں کو فائدہ بھی ہو گفتگو کا. آپ نے شروع میں کہا کہ جس طرح آدم علیہ السلام سے رسولوں کا سلسلہ جاری ہوا بعین ہی اسی طرح جاری ہے. ابھی آپ نے آ کے اپنا موقف تبدیل کر کے آپ نے کہا کہ نہیں اب شریعت لانے والے رسول نہیں آئیں گے. یہ آپ نے موقف تبدیل کیوں کیا؟ اس کا جواب دے دیں پہلے آپ. جی دیکھیں آپ 2 منٹ چلائیں، میں ان 2 منٹوں میں اس کا جواب دے دوں گا. آپ وہ ریکارڈنگ سن لیں. میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت بھیجے گا. جب سے انسان پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ ساتھ ہی شروع کر دیا. اب جی آیت ہمارے سامنے ہے. جب میں نے کہا تھا جب تک انسان موجود رہے گا ہدایت آتی رہے گی. اب یہ جو آیت ہمارے سامنے ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے. قرینہ یہاں پہ یہ ہے کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام شریعت لے کے آئے تھے؟ کیا قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ شریعت لے کے آئے تھے؟ نہیں کہتا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دوبارہ میں نے کہا کہ آپ تو آدھے سے زیادہ قرآن سے ہاتھ دھو چکے ہیں، کیونکہ تمام امتیں جو پہلے گزری جن پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا حصہ قرآن کا صرف کیا کہ آدھے سے زیادہ بنتا ہے. شاید وہ مجھے کم از کم آدھا تو بنتا ہوگا. تو پھر آپ سے کیا بات کی جائے جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو سستی قیمت میں آیات بیچ سکتے ہیں. وہ تو حکم ہوا تھا یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ بھی ان کو رہا ہے. یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم یہودیوں کی طرح عمل کرو گے، عبرت یہ ہے کہ تم غضب کا شکار ہو جاؤ گے. یہ کہتے ہیں کہ ہم کریں ہم غضب کا شکار نہیں ہوں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر غضب کا شکار ہونے سے بچنا ہے تو یہ امتوں کے حالات میں تمہیں بتا رہا ہوں تاکہ تم یہ کام نہ کرو. تو اب مجھے بتائیں کہ ان سے بات کیا ہے. اب ایسے ہے کہ اس آیت سے تو آپ نے کوئی جواب نہیں دینا. اب مجھے یہ جواب چاہیے کہ آپ کے عقیدے کا عقل کے ساتھ کیا تعلق ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور قرآن میں حکمت ہی حکمت ہے. ایسا عقیدہ جو حکمت سے بھی دور ہو بلکہ حکمت کے خلاف ہو اس کی آپ نے حکمت بتانی ہے. نسل انسانی کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ بتانا ہے، کیونکہ اگر نبی جاری رہے تو اس کا فائدہ ہے. اگر آپ نے عقیدہ یہ بنایا کہ انبیاء اور نبی نہیں آئیں گے تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے عقیدے کا نسل انسانی کو کیا فائدہ ہے. جبکہ میں اپنے عقیدہ کا بتا سکتا ہوں، آپ اپنے عقیدہ کا بتائیں. عقل کے ساتھ تعلق، حکمت کے ساتھ تعلق، انسان کو اس سے کیا فائدہ ہے، یہ چیزیں مجھے بتا دیں. شاہ جی شکریہ. اچھا شاہ صاحب آپ انشاءاللہ گفتگو کریں، لیکن ہمیں نے جو سوال رکھا تھا تو انہوں نے سوال کا جو جواب دیا ہے تو اس کو ذرا آپ خود ایڈریس کر دیں. انہوں نے سٹارٹ میں تو کہا تھا جو ہمیں لگا تھا بظاہر تو سب نے سنا تھا کہ جی اب جو ہے جس طرح رسالت کا سلسلہ جاری تھا اسی طرح بعین ہی اسی طرح جاری ہے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں قرآن کی روح سے شریعت لانے والا کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اس کا انہوں نے اگر کوئی جواب دیا ہے تو اس پہ آپ جناب بات کر دیں. پھر جی شاہ صاحب. جی دیکھیے یہ بے ربط ہو چکے ہیں، قرآن سے یہ بھاگ چکے ہیں. اب یہ گپ شپ جیسے لگاتے ہیں. دیکھیے اب میں علمی طور پہ دیکھیے صاحبان عقل کے لیے یہ جو رسول ہے نا یہ 34 کی سورہ مومن کا حوالہ دیتے ہیں علمی انداز میں جواب، تاکہ یہ آئندہ مسلمانوں کو پریشان نہ کریں. امتیاز صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں. من بعد رسول، اس رسولہ کے پہلے مصداق موسیٰ علیہ السلام ہے، چونکہ دور موسوی ہے، مومن بول رہا ہے اور فرعون اور اس کے حواری موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں. تو اس کے رسولہ کے پہلے مصداق موسیٰ علیہ السلام ہیں. بٹ صاحب جب آپ یہاں رسول کا لفظ لے رہے ہیں تو یہ تو صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں. اب اسی رسول کو اب آپ جمپ لگا کے، میں نے پہلے آپ کے پاؤں باندھ لیے تھے، من بعد رسولہ، یہ پہلے مصداق موسیٰ علیہ السلام ہے. اگر اس آیت کو لے رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح آگے رسول آنے چاہیے پھر. اور میں نے آپ کو یہ جواب ابھی تک نہ دیا، آپ قیامت تک نہیں دے سکتے. دیکھیے میں ایک لفظ پڑھ رہا ہوں،
گپ شپ آپ لگا رہے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور وہ بھی جو موسیٰ علیہ السلام والے رسول ہیں وہ بھی قبلِکَ میں آ گئے. میں نے اتنی واضح آیات آپ کو دکھائی ہیں اور آپ نے جھوٹ بولا قرآن پاک پر. اور بٹ صاحب ان کی یہ کہہ رہے ہیں جی ذکر حضور کے بعد کا کہاں ہے کہ ایسے رسول ہیں جن کا ذکر نہیں کیا. یہ سارے پہلے ہیں. من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، یہ کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں؟ یہ قبلِکَ میں آ رہے ہیں. رسولا من قبلِکَ، دو طرح کے ہیں جن کا ذکر کیا. اب یہ قرآن، امتیاز صاحب یہ قرآن سے بھاگیں گے. میں نے ایک لفظ ان کو بتا رہا ہوں. آپ دیکھیے یہ جمپ لگا کے کبھی ادھر جائیں گے کبھی یہودیوں کی طرف جائیں گے. اب یہ جو کہتے ہیں نا قرآن عبرت کا، وہاں مجھے رسول کا مضمون دکھا دیں کہ رسول آئیں گے، وہاں ہے ناپ تول میں کمی، وہاں غلط کام کرنا، وہاں جھوٹ بولنا، شرک کرنا. وہاں جو عبرت کے مقامات ہیں وہاں مجھے دکھائیں کہ بحث ہو رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی رسول آتے رہیں گے. اس لیے ان کا جو ہے نا، ان سے کہیں کہ کوئی گپ شپ نہ لگائیں، یہ لوگوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. گپ شپ سے بات نہیں چلے گی. چلیں اچھا جی بٹ 2 منٹ جی بٹ صاحب ایک سیکنڈ دیجیے گا. اچھا بٹ صاحب آپ ذرا یہ صرف لوگوں کے لیے واضح کر دیں کہ آپ نے شروع میں یہ کہا تھا کہ کفار نے یہ کہا ہے کہ اب کوئی شریعت والا نبی نہیں آئے گا، یہ کہا تھا کہ نبی رسول نہیں آئے گا. کیا کہا تھا کفار نے؟ جی میں نے تو یہی آیت پیش کی تھی کہ کوئی رسول، دیکھیں یہاں پہ رسول کا ذکر ہے، یہی آیت پیش کی تھی اور وہی کہا تھا جو یہ آیت کہہ رہی ہے. تو آپ مجھے بات کرنے دیں اپنا. یہ آپ بار بار یہ لوگ سمجھ رہے جو میں کہہ رہا ہوں. امتیاز صاحب آپ نے مجھ سے جو سوال کیا میں نے اس کا جواب دیا. متیاز بھائی بٹ صاحب سے بولیں قرآن سے بات کریں نا، قرآن سے بات کرنے آئے ہیں. سورہ مومن کدھر گئی ہے آپ کی؟ ہاں جی میں اس پر ہی بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا قرآن سے ہی بات کر رہا ہوں. سورہ مومن دوبارہ آپ ٹائم لے لیجیے گا. میں آپ سے صرف آپ کو توقع کے لیے معذرت، صرف سن لیں بات. شاہ صاحب یہی بات کر رہے ہیں. ہماری بھی آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ نے کہا جی کہ جو کفار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا. ابھی آپ نے کہا جی کہ کفار نے یہ شاید کہا تھا کہ کوئی شریعت والا رسول نہیں آئے گا. یہ دونوں باتوں میں سے کون سی بات کفار نے کہی تھی؟ جی ہاں جی اپنا امتیاز صاحب میرے 2 منٹ لگا دیں. اچھا اب اگر آپ نے جواب نہ دیا تو پھر ہم تو بھی آپ سے چاہیں گے معذرت، آگے شراب خود چلیے گا. ہاں جی میرے 2 منٹ لگا دیں. بات یہ ہے کہ میں نے یہ آیت پیش کی ہے اور میں نے کہا ہے کہ یہاں سے ایک ہی عبرت حاصل ہوتی ہے. وہ عبرت یہ حاصل ہوتی ہے کہ میں نے وہ الفاظ نہیں کہنے جن سے اللہ تعالیٰ جن پر کراہت کا اظہار کر رہا ہے. میں نے کہا کہ یا یہ کہے کہ یہ عبرت جو ہے ہم نے حاصل نہیں کرنی، اگر نہیں کرنی تو تمام جو قبل از امتوں کا ذکر ہے وہاں سے پھر عبرت حاصل نہیں ہو سکتی. ظاہر اللہ تعالیٰ نے کوئی مانس حاصل نہیں کیا کہ اس قصے سے عبرت حاصل کرو، اس قصے سے نہ کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمام قصے بیان کرتا ہوں جو ان میں تمہیں عبرت حاصل تم نے کرنی ہے. تو شاہ جی آدھے سے زیادہ قرآن سے دو بیٹھے ہیں. یہود کا ذکر ہے، وہ اس کے لیے کہتے ہیں جی مضمون ہمارے مطلب کا ہوگا تو پھر ہم نے عبرت حاصل کرنی ہے. کہ قرآن کریم میں یہ کیا فرق کیا کہیں پہ کہ تمہارے مطلب کا مضمون ہوگا تو پھر تم عبرت حاصل کرنا، نہ ہوگا تو نہ کرنا. ہمارے لیے تمام مضامین جو قرآن نے بیان کیے ہیں دوسری قوموں کے لیے وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے. ایک بھی مضمون ہم منفی نہیں کرتے، چاہے وہ رسولوں کا ہو چاہے وہ کوئی اور ہو. تو میں نے آپ کو یہ آسانی دے دی تھی کہ بھائی آپ نے اپنے عقیدے کا بتانا ہے، عقل کے ساتھ تعلق. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ جب بدترین جاندار ہے، یہ بھی کراہت کا اظہار ہے جو عقل استعمال نہیں کرتا. آپ نے بتانا ہے حکمت کے ساتھ تعلق. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ حکمت کلام ہے، حکیم اللہ نے یہ کلام اتارا ہے، اور نبی جو ہے اس کو کتاب اور حکمت دی جاتی ہے، تمہیں کتاب اور حکمت سے پاک کرتا ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ نسل انسانی کو قیامت تک اس عقیدے کا کیا فائدہ ہے، جبکہ میں نے اپنے عقیدے کا فائدہ بتانا ہے، اپنی ختم الملک کا فائدہ بتانا ہے، اس کی حکمت بتانی ہے، اس کا عقل کے ساتھ تعلق بتانا ہے. جی شاہ جی اب 3 چیزیں اگر مجھے بتا دیں، 2+2 والا معاملہ ہے تو بڑی مہربانی ہوگی. شکریہ. اچھا بٹ صاحب ایک صرف چیز ہمیں کلیریفائی کر، شاہ صاحب ذرا ایک سمجھائیے گا. بٹ صاحب آپ نے یہ ہمیں بتایا ہے نا کہ جو آدمی یہ کہے کہ اب خدا کوئی نبی رسول نہیں بھیجے گا، یہ کفار کا جملہ ہے، یہ آپ کا موقف ہے، یہی آپ بات کہہ رہے ہیں نا؟ میں وہ کہہ رہا ہوں اس آیت میں جو موجود ہے بالکل ان کا جملہ ہے. یعنی جو آدمی ایک سیکنڈ جو آدمی یہ کہے کہ اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا وہ کافر ہے. جی دیکھیں یہ بالکل ان کا جملہ ہے، اور مومن مرد یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایسے مت کہو.
اللہ تعالیٰ جی جی کیا کہہ رہا ہے اس کو؟ ہاں وہی آپ سے نہیں وہی بات ہے نا کہ آپ یہ شاہ صاحب یہ بٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا وہ کفار والا جملہ بول رہے جی شاہ صاحب. ہاں تو مرزا صاحب تو کافر ہو گئے نا جی، ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ہم چلتے ہیں. اچھا جی یہ دیکھیے گا، ابھی ٹائم شروع کیجیے گا میرا، ابھی جی جی ٹائم شروع کیجیے گا. میں جی جی اب آپ دیکھیے حضرات غور کیجیے. بٹ صاحب تو گئے، اب اس آیت کی طرف نہیں آئیں گے. میرا سوال وہیں پہ کہ قائم ہے. یہ گپ شپ بٹ صاحب بڑے یعنی گپستان کا ماہر ہیں، اور قرآن کی طرف آؤ نا. لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، مومن کہہ رہا ہے فرعون کے درمیان میں. یہاں رسول سے پہلے مصداق موسیٰ علیہ السلام ہے، تو اصولی طور پر تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح کے رسول آگے آنے چاہیے. اب یہ دو کیٹیگری کر رہے ہیں، ان کا مقدمہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا. زیرو ضرب جتنا بھی تھا وہ زیرو سے ضرب دی تو زیرو ہو گیا. یہ پہلے اس رسول کو ہم نے بیان کر، یہ کون سا رسول ہے؟ جواب نہیں دیں گے، ان کے پاس جواب ہی کو نہیں ہے. اب دیکھیں بھاگیں گے، دیکھیں کبھی یہودی کبھی عبرت، کبھی جو رٹا لگایا انہوں نے، اب اس طرف جائیں گے. اب میرا سوال وہیں پر قائم، میں نے جھوٹ بولا تھا قرآن پاک پر. دیکھیے اسی صورت میں یہ جواب دیں. کوئی کہتے ہیں جی ذکر نہیں ہے، تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اجرائے نبوت کا ذکر نہیں، ختم نبوت کا ذکر ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یہ دیکھیے آپ سے پہلے لفظ رسول بھی دکھا رہا ہوں. ادھر یوسف علیہ السلام کے بعد ہے. یوسف علیہ السلام کے بعد تو سارے مسلمان مانتے ہیں. سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دکھاؤ کوئی قرآن میں. وہ آپ دکھا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بعد، وہ جو لفظ ہے یوسف علیہ السلام کے بعد ہے. یہ میں آپ کو، اور پھر دو ہی کیٹیگری ہیں. دیکھیے ایک لفظ بول رہا ہے من قصصنا علیک، بٹ صاحب نے جھوٹ بولا قرآن پر. یہ جو ہے سارے پہلے من قصصنا علیک، جس کا ہم نے ذکر کیا. کن کا ذکر کیا؟ بعد والوں کا یا پہلے کا؟ دیکھیں اس طرح بٹ صاحب مجھے قرآن بھاگنا نہیں قرآن سے. اب آپ نے گپ شپ نہیں لگانی. وَمَن لَمْ نَقْصُصْ، دو ہی ہیں، من لم نقصص علیک، من قصصنا علیک. یہ لفظ علیہ کا دکھا رہا، یہ خطاب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. جب یوسف علیہ السلام کے بعد تو سارے مسلمان مانتے ہیں. آخری بات عرض کر کے ٹائم ہے تو اگلی ٹرن میں بات کرتا ہوں. جی اپنا سننے والے سن لیں. میں بار بار ان سے پوچھ چکا ہوں کہ بھائی مجھے کوئی آیت بتا دو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ بٹ صاحب ایک منٹ دیجیے گا. یار نہیں بھائی چل رہی ہے بات. نہیں اب ہر کوئی نہیں چلا لیں بات. 1 منٹ سے رک جائیں. امتیاز بھائی میں نے کہا نیچے چلے گئے ہیں تو آپ مجھے پلیز بتا دیں 2 منٹ کی اگر ٹرن ہے تو اس کا ٹائم میں چلا دیتا ہوں. 2 منٹس کی ٹرن ہے آپ لوگوں کی. جی 2 منٹ سے جی بس صرف 1 سیکنڈ دے دیں، میں اس کو چلاتا ہوں تو پھر آپ کر لیں. امتیاز صاحب یا سگنل ہوگا ان کا پتہ کر لیں. امتیاز صاحب کا آ لینا. ہاں جی میں 1 منٹ دیکھتا ہوں. تو مجھ سے بھی کوشچن کر رہے ہیں، ان سے بھی کر رہے ہیں. ہاں جی میں 1 منٹ دیکھتا ہوں. امتیاز بھائی کو نا میں ریکویسٹ دوبارہ بھیجتا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں 1 منٹ دے دیں، وہ آ جائیں تو آپ پھر اپنی بات کو کنٹینیو رکھیں. کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا ابھی ولید بھائی؟ السلام علیکم. وہ امتیاز بھائی نا وہ میرے خیال میں ان کے سگنلز کا شاید ایشو ہے، وہ ڈراپ ہوئے ہیں. تو میں 2 منٹ لگا دیں. ٹائم ہی لگانا ہے نا، آپ لگا دیں 2 منٹ تک بات شروع. ہاں جی 2 منٹ. 1 منٹ دیں مجھے. اور میں تو بٹ صاحب کی بات سن رہا ہوں بڑے دھیان سے. عبرت حاصل کرنی ہے تو بات تو ٹھیک ہے، بٹ صاحب کی عبرت حاصل کرنی ہے. رسول کوئی بھی نہیں ماننا، یا صرف شریعت والے نہیں آ سکتے، دوسرے آ سکتے. یہ بات وہ پوچھ رہے تھے، امتیاز میں جواب دیجیے. بٹ صاحب پوری بات غور کریں گے آپ کی بات پر. جی بٹ صاحب آپ کا ٹائم شروع ہو گیا، آپ کر لیں بات. جی دکھا دیں آپ تاکہ مجھے پتا چل جائے میری بات کب ختم ہو رہی ہے. بٹ صاحب میں بتا دوں گا، میرے پاس دکھا نہیں سکتا، آپ کر لیں شروع. دیکھیں جی سننے والے سن لیں کہ میں نے انہیں بار بار کہا کہ بھائی مجھے ایک آیت بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو آیت ہے، یہ جو قصہ ہے، اس سے تم نے عبرت حاصل نہیں کرنی. کیا یہ بتا پائے؟ یعنی کہ یہ خدا کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس قصے سے میں نے عبرت حاصل کرنی، کس قصے سے نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا اشارتاً بھی ذکر نہیں کیا کہ اس آیت سے تم نے عبرت حاصل نہیں کرنی. تو پھر میں نے ان کو چھٹی دے دی. میں نے کہا دیکھیں بار بار بحث ہو رہی ہے، آپ سے جواب نہیں آ رہا. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے عقیدے کا بار بار میں نے پوچھا کتنی ٹرمیں ہو گئی ہیں کہ عقل کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس میں حکمت کیا ہے. کہتے ہیں جی آپ قرآن سے بات نہیں کر رہے. قرآن ہی تو کہہ رہا ہے کل استعمال کرو. قرآن ہی تو کہہ رہا ہے کہ اس میں حکمت ہے، اس کلام میں، یعنی پورے قرآن میں حکمت ہے. یہ مجھے بتائیں گے کہ ان کے عقیدے میں کیا حکمت ہے.
پھر میں نے کہا کہ اس سے مخالف جو عقیدہ جو ہمارا ہے کہ اس سے انعامات جاری ہوتے ہیں، امت کو فائدہ ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کے عقیدے کا نسل انسانی کو کوئی ایک بھی فائدہ ہے قیامت تک؟ اور عقل یہ کہتی ہے کہ جس چیز کا آپ کو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے وہ آپ اپنے گھر میں اپنے دل میں نہیں رکھتے، ہمیشہ وہ چیز رکھی جاتی ہے جس کا کوئی فائدہ ہو، وہ چیز جس کا کوئی فائدہ ہو آپ گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ تو اب تک نہ انہوں نے مجھے اپنے عقیدے کو کوئی فائدہ بتایا ہے، نہ اس کا عقل کے ساتھ بتایا ہے، نہ اس میں کوئی حکمت جو ہے وہ بتائی ہے کہ اس کے عقیدے میں کیا حکمت ہے۔ یہ میرے سوالات ہیں بنیادی، اگر بتا دیں اور مجھ سے پوچھیں تو میں بتا دوں گا اپنے عقیدے کا فائدہ حکمت عقل کے ساتھ اللہ سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب 1 منٹ دیجیے گا، یہ امتیاز بھائی میں نے نا 2 منٹ بٹ صاحب کے لگا کے تو ان کی ٹرن کر لیا پوری، تو اب شاہ صاحب کی ٹرن ہے تو آپ اس کو نا جاری رکھیں، کنٹینیو کریں آپ۔ بھائی آپ کریں انشاءاللہ، آپ کریں نہیں آپ اچھا کر رہے تھے نا، آپ سوال جواب بیچ میں کر لیتے تھے تو آپ اس کو جاری رکھیں، لیکن میں اپنا سمجھیں آپ کے میں بیک اپ پہ موجود ہوں یہاں پہ۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ اچھا شاہ صاحب آپ سے ایک درخواست یہ کرنی تھی کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ پتنی بات دائروں میں جا رہی ہے، تو اگر آپ بہتر سمجھے تو جس طرح بھی اس کو پھر آپ کنکلوڈ کرنا۔ جی شاہ صاحب۔ جی دیکھیے انہوں نے ایک قرآن سے تو یہ بھاگ گئے ہیں۔ اب دیکھیے یہ میں نے عرض کیا تھا کہ لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، یہ کافر کہہ رہے، مسلمان تو کوئی کہتا ہی نہیں ہے، یہ بھی ان کی گپ شپ ہے۔ میں نے نام لیے، کوئی یوسف علیہ السلام کے بعد ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، زکریا علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم تو اس سے عبرت بھی حاصل کر رہے ہیں، اس سے رہنمائی بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے مجھے بتایا یہ رسول سے مراد یہاں پر موسیٰ علیہ السلام، پہلے جو بندہ مومن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آگے، صاحب کتاب آگے، تو کیا اسی رسول کو آگے کنٹینیو کیا ہے؟ بٹ سب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بالکل منہ بند ہے ان کا، اور اس طرف یہ ایسے بھاگے ہیں اور مرزا صاحب کو یہ کافر قرار دے چکے ہیں، وہ چلے قوموں میں لکھ لیجئے گا، بعد میں اس کے حوالے آپ ان کو دیجئے گا۔ اب یہ سورہ مومن ہے، اب بتا یہ ایسے بھاگ رہے ہیں، بالکل یہ ہے ان کا اس کا جواب لے دیجئے گا محترم امتیاز۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ 34 میں دور موسوی میں اجراء نبوت علیکہ، یہ دیکھیے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، میں تو قرآن لفظ دکھا رہا ہوں نا، دکھائیں کہاں جائیں گے بٹ صاحب؟ اگر کہیں جی ذکر نہیں ہے تو ہمارا بات تو بالکل ہم یہی کہتے ہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے اجراء نبوت کا۔ اس کا جواب دیں بٹ اپنا صاحب، ان سے جواب لے کر دیں، جواب تو انہوں نے دیا کو نہیں، گپ شپ، کبھی یہودی کبھی عیسائی کبھی یہ کبھی وہ، قرآن کے متن پر آؤ، یا تو آپ نے وہ آیت پیش نہیں کرنی تھی۔ میرے 2 سوال ہیں جن سے لے دیجیے، یہ رسولا من قبلی کا، یہ حضور کو خطاب ہے، یہ دور موسوی میں ہے، اور وہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس کے بعد رسول آئے، اس سے تو ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو اس وقت کا کفار کہتے تھے رسول نہیں آ رہا، مومن تو آج بھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول آئے، یا تو ہم کسی رسول کا انکاری ہو تو پھر یہ بٹ صاحب بات کریں۔ تو محترم امتیاز صاحب یہ 2 سوال ہے، یہاں رسول سے مراد پہلے موسیٰ علیہ السلام ہے، تو موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرح رسول آنے چاہیے آگے، ان سے جواب لے کر دیں جناب امتیاز۔ 2 منٹ ہو گئے، 2 منٹ ہو گئے۔ اچھا بٹ صاحب انشاءاللہ آپ ابھی اپنا ٹائم شروع کیجئے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھے شاہ صاحب کا سوال آپ دہرا دیں گے کہ شاہ صاحب کا سوال کیا ہے؟ جی شاہ صاحب کا سوال یہ ہے کہ اس آیت کے بارے میں جو یہ بار بار سوالات اٹھا رہے ہیں کہ حضرت یوسف کے بعد تو ہم مانتے ہیں کہ نبی کی وسلم کے بعد بھی کسی کا ذکر ہے، یہ وہ سوال بار بار اٹھا رہے ہیں کہ قبل کہتے ہیں کہ وہ تو آپ بھی مانتے ہیں، اب بھی مانتے ہیں، یہ ہے سوال جو اٹھا رہے ہیں۔ شاہ صاحب آپ کا سوال کیا یہ تھا؟ میرا سوال یہ ہے کہ سورہ مومن میں جو لفظ جو رسول ہے وہ رسول کون ہے؟ ایک سوال، اس کا پہلا رسول کون ہے، اور وہ صاحب کتاب ہیں یا یہ کیٹیگری کیسے بنا رہے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے اس وقت تو مسلمانوں کو اختلاف ہی نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ہم تو مان رہے ہیں، ہمارا اختلاف ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد۔ وہ قرآن نے لاک لگا دیا ہے 78، میں نے آیت دکھا رہا ہوں من قبل کا، اور اس میں بھی قرآن نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ رسول وہ ہیں جن کے احوال آپ پر بیان کی، اور کچھ وہ ہیں جن کے احوال ہم نے بیان نہیں کیے، لیکن وہ ہیں من قبل کا، یہ لاک لگ گیا بٹ صاحب کو۔
اب اس یہ آیت نہیں قرآن کے، اچھا امتیاز صاحب یہ کہتے ہیں قرآن سے آپ نصیحت حاصل کرو، کیا یہ آیت کچھ اب 2 منٹ ہو گئے، آپ نے مختصر بات کرنی تھی، اب میرے 2 منٹ لگا دیں بھائی صاحب۔ اچھا شاہ صاحب، اگر آپ ایک بار سوال اور تاکہ سوال کیا تھا تاکہ ان کو پتا ہو سب یہ کو میرا پتا جواب ہے۔ دیکھیں امتیاز صاحب، بات تو بالکل آپ نے صحیح کا، سرکل میں جا رہی ہے، میرے سوال کو ایڈریس ہی نہیں کر رہے۔ اب آیت ایک دفعہ بیچارے پڑھ بیٹھے ہیں، اب اس آیت سے بھاگ رہے ہیں۔ سورہ مومن 2 منٹ میرے لگا دیں یار، آپ نے اس طرح تو میں بھی امتیاز صاحب سے بات کروں، آپ بعد میں آپ نے بھی جو سوال کرنا امتیاز صاحب سے 5 منٹ کرتے رہیے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی امتیاز صاحب 2 منٹ لگا دیں۔ اب امتیاز صاحب یہ شاہ جی آپ کا وقت اب ختم ہو گیا بٹ صاحب ہے، ان کو بات، بٹ صاحب دیکھیں نا، یار آپ نے یہ کیا بات آپ اپنی براد کا نجات نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اب بھائی یہ بات نہیں ہے، آپ نے سوال کا جواب دینا ہے، ان کو اپنا بھائی سوال 2 تو منٹ جانے جو دیں۔ ہو گئے، میں اپنے 2 منٹ میں جواب دوں گا، نہ دوں گا تو نہیں جواب نہیں، آپ جواب دے نہیں رہے، پیچھے 5 ٹرم میں آپ کبھی یہودی کی طرف بھاگ جاتے ہیں، کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے 2 منٹ لگائے میرے۔ میرا مطالبہ ماڈریٹر صاحب سے ہے، آپ یہ سورہ مومن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جی میں نہیں بھاگتا، آپ 2 منٹ لگائے میرے، مجھے جواب تو دے دیتے ہیں بھائی صاحب۔ جی جناب چلے کریں، جواب لے لیں، جواب دیں۔ بٹ صاحب آپ جواب کائنڈلی دے دیں۔ آپ میں ابھی بھی سورہ مومن پر ہی ہوں اور اس کے مطابق میرا عقیدہ ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ میں یہ جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کراہت کا اظہار کر رہا ہے، میں یہ جملے نہیں کہوں گا، اپنی اولادوں کو بھی تعلیم دوں گا کہ یہ جملے نہ کہیں۔ میں نے پھر ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ مفہوم نکال دیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو حذف کر دیا ہے کہ یار تم نے عبرت حاصل نہیں کرنی، یہ عبرت میرے بچوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، لیکن انہوں نے کوئی آیت بتائی؟ یہ کہتے ہیں نہیں، ہم فیصلہ کریں گے کہ کس قصے سے عبرت حاصل کرنے کے لیے، اللہ نہیں کرے گا۔ اگر اللہ نے کیا ہے تو بتائیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہ تم اس قصے سے عبرت حاصل نہ کرو، اللہ تو بیان کر رہا ہے تاکہ تم کرو۔ تو کوئی جواب نہیں آیا۔ بار بار امتیاز صاحب جو میں سوالات اٹھا رہا ہوں ان کا ان سے جواب لے کے دیں۔ میں نے کہا کہ آپ کے عقیدے کا عقل کے ساتھ دور تک بھی تعلق نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ بدترین جاندار زمین پر ہوا جو استعمال نہیں کرتا، تو کیا میں بدترین جاندار کہلاؤں؟ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں حکیم ہوں، یہ کلام پر حکمت کلام ہے، نبی کو کتاب اور حکمت دی جاتی ہے، کتاب اور حکمت سے تمہیں پاک کرتا ہے، اس میں حکمت کی کوئی بات بتا دیں۔ میرا خیال ہے میں 10 دفعہ شاید یہ بات دہرا رہا ہوں، ابھی تک ایک جواب ہی نہیں آیا۔ اس کا کوئی فائدہ ہی بتا دیں نسل انسانی کے لیے۔ کیا بتایا؟ جو میرے سوالات ہیں، میں نے کہا کہ یہ سوالات یا مجھ سے کر لیں، میں بتا دیتا ہوں، میرے پاس ہیں جوابات، آپ کے پاس جوابات نہیں ہیں۔ اس آیت کا بھی آپ نے نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کہا ہو کہ اس آیت کو تم محض سمجھنا، اس قصے کو تم محض سمجھنا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے۔ آپ کی اتھارٹی کیا ہے کہ آپ فیصلہ کریں گے میں اسے عبرت حاصل کروں نہ کروں؟ قرآن اتھارٹی ہے، قرآن سے آپ دلیل دیں گے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قصہ جو ہے یہ تمہارے لیے نہیں ہے، عبرت حاصل کرنے کی دوسرے لوگوں نے۔ تو آپ مجھے بھائی یہ بتائیں کہ اس قصے سے جو عبرت حاصل ہو رہی ہے وہ لینی ہے یا نہیں لینی؟ اگر نہیں لینی تھے کیوں نہیں لینی؟ دوسرے سوالات ہیں ان کا جواب دیں۔ شکریہ۔ اچھا شاہ صاحب، بٹ صاحب کا دیکھیں نا ایک ہی سوال ہے بس، وہ اسی وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کہنا کہ بھئی فلاں کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، وہ کہتے ہیں بھئی یہ فکر ہی کفار والا ہے، یہ طرز عمل ہی کفار کا ہے۔ شاہ صاحب اب دیکھ لیں، اب وہ تو ان کا تو جواب یہ ہے جی۔ جی شاہ صاحب آپ اگر اس میں امتیاز صاحب آپ نہایت ہی جانبداری سے برانچ چلا۔ اچھا اب آپ نے میرے سوالات جو عقل کے شاہ صاحب جی بٹ صاحب بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ دیکھیں 10 دفعہ میں کہہ چکا، آپ نے ایک دفعہ نہیں پوچھا کہ شاہ جی وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اس عقیدے کا عقل کے ساتھ کیا تعلق ہے، حکمت کے ساتھ کیا تعلق ہے، نسل انسانی۔ آپ نے ایک دفعہ نہیں پوچھا۔ جی امتیاز صاحب گزارش ہے، امتیاز صاحب ایک منٹ۔ جی شاہ صاحب ایک سیکنڈ۔ شاہ صاحب دیکھیں، جو سوال آپ نے پوچھا ہمیں تو نہیں لگتا کہ آپ کے سوال کا بٹ صاحب نے جواب دیا ہے، ہماری یہ اسیسمنٹ ہے۔ اب وہ کہہ رہے جی کہ آپ ان کے سوال کا جواب دیں۔ اب در آپ کی مرضی ہے، آپ نے اپنے سوال کا جواب ہی ان سے لینا ہے، تو ابھی تک تو نہیں ملا، یا اگر آپ ان کے سوال کا جواب دینا چاہیں جس طرح آپ سمجھیں۔ جی شاہ صاحب گزارش یہ ہے، اب یہ سورہ مومن، پہلے تو جب تک سورہ مومن کی بات نہیں ہوگی، آغاز انہوں نے سورہ مومن سے کیا تھا، اب یہ دانستہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں چونکہ ان کو لوگ جکڑے گئے ہیں وہاں پہ۔ میرا سوال ہے کہ لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا،
یہ رسول کون ہے؟ جواب دیا انہوں نے؟ نام ہی نہیں، ان کے لیے گھبراہٹ ہوگی، نام نہیں لینا چاہتے. پہلا رسول کون ہے یہاں پہ؟ جواب دیا کچھ انہوں نے. پھر سورہ مومن کی 78 آیت، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، میں تو قرآن کے لفظ دکھا رہا ہوں. اور جب مومن سورہ مومن میں موسیٰ علیہ السلام کے وقت، یہ ہمارے اوپر اطلاق ہی نہیں کر سکتے. امتیاز صاحب کیا موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے بعد ہم نبیوں کے رسولوں کے آنے کے قائل ہیں کہ نہیں، ان کے مبعوث ہونے کے؟ تو یہ ہمارے اوپر اطلاق ہی نہیں کر سکتے. اب جو جملہ آپ نے کہا، مرزا صاحب کو یہ ویسے کافر قرار دے چکے ہیں، تو اب پہلے آپ فیصلہ کر لیں. یا تو یہ کہیں کہ انہوں نے سورہ مومن سے ایسے ایک گپ ماری تھی اور میں نے سورہ مومن کی 78 ان کو دکھائی ہے، اور اس پر یہ بول ہی نہیں سکیں گے، ان کو لاک لگ گیا ہے. آئیں اس سورہ پہ جواب دیں. سورہ 78 سورہ مومن سے کر لیں. پھر آپ جو سوال، پھر یہ کریں کہ پھر مناظرہ چھوڑ دیں، پھر یہ مجھ سے سوال کریں گے، میں اس کا ایک ایک کا جواب دیتا جاؤں گا، نو پرابلم. لیکن یہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا نا، اس کی تو ہوا ان کی نکل چکی ہے، ان کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں. میرا پھر مطالبہ یہ دیکھیے، لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ، یہ سورہ مومن ہے. رسولہ، یہ کون رسول ہے جی؟ اسی طرح کے رسول بعد میں آنے. اور میں ان سے پوچھ رہا ہوں، یہ دیکھیے اس آیت کو انہوں نے ایک دفعہ پڑھنا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ، اسی 34 میں پچھلی قوموں کا ذکر. یہ ذات محمد ہے. یہ دیکھیے، میں 2 منٹ ہو گئے آپ کے، 2 منٹ ہو گئے. علیہ کا، یہ دیکھیے علیہ کا، 2 منٹ ہو گئے، 2 منٹ. علیہ کا، اس کا جواب کس نے دینا جی؟ ہاں جی 2 منٹ ہو گئے ہیں، 2 منٹ سے زیادہ ٹائم لے لیا. شاہ جی قرآن اب رکھ دے، ویسے ہی سمجھے بات چلے گی. جی. اچھا، اب ہو صاحب اپنا عامر صاحب نے کس کی براد ہے؟ دیکھیں یہ کتنے جانبدار ہیں، یہ خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں کہ بھئی اس کا جواب ہے کہ نہیں ہے. سننے والوں نے فیصلہ کرنا ہے. وہ ہوسٹ جب جانبدار ہوتا ہے تو وہ نہیں کہا کرتا. کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ آپ جانبدار رہیں. اگر آپ کے لیے مختلف دلائل دیں گا، بھائی میں ہوسٹ نہیں ہوں، تو پھر آپ خاموش رہنا. ہو سے بھی ٹائم دیکھیں. پھر آپ نہیں، میرا کردار شروع سے یہ کہ میں نے سوالات اٹھانے ہیں. نہیں، آپ نے نہیں اٹھانے نا، وہ انہوں نے اٹھانے جس سے میری بات ہو رہی ہے. آپ نے کیوں اٹھانے؟ پھر آپ بات کر لیں. آپ نے اس وقت نہ کر دے کہ میں نے بات نہیں کرنی، پھر سوالات کیوں اٹھانے ہیں؟ پھر آپ کر لیں بات. نہیں، وہ سوال مجھ سے بھی کر رہے ہیں نا، مجھ سے بھی کر رہے ہیں. نہیں، وہ نہیں اٹھا سکتے. ان کا کام ہے صرف ٹائم. صاحب ہم نے تو ویسے آپ آئے ہیں، آپ اس قابل ہی نہیں کہ آپ سے بات ہو. ٹھیک ہے. آئے ہیں کہ آپ کے پاس آپ قرآن سے، اچھا چلے 2 منٹ لگائے میرے پاس. ہم نے 2 منٹ نہیں، اب دیکھیں قرآن سے تو بھاگ گئے. یہ نوٹ کر لیں، ہم نے اپنی پبلک کو دکھانا تھا. 2 منٹ حضرات 2 منٹ لگے میرے. شاہ جی اگر خاموشی اختیار کریں تو مہربانی ہوگی. ہمارے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں. بٹ صاحب آپ نے پہلے سورہ مومن کو بٹ صاحب 2 گھنٹے آپ یہی بات کریں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ دیکھیں میری بات سنو. آپ سننے والوں کو کیا بتانے آئے ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. بعد میں پہلے سورہ مومن ایڈریس کریں، بعد میں کریں گے. 7 مجاہدین میں ختم نبوت کے ایک بٹ صاحب آئے ہیں اور ان کو بھی بات نہیں کرنے دی. امتیاز صاحب ہاں جی 4 منٹ لیے جا رہے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ، یہ بٹ صاحب، یہ شاہ صاحب کا علمی انداز ہے. وہ قرآن سے ہمیں بات سمجھانا چاہ رہے ہیں. جو آپ نے بات کی ہے نا کہ جو بندہ یہ کہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا وہ کافر ہے، ہم ابھی آپ کو حوالہ دکھا دیں گے، ادھر بات ختم ہو جانی ہے. یہ شاہ صاحب ہمیں بات سمجھا رہے ہیں. آپ نے بات ختم کر دی ہے پہلے ہی. آپ نے مرزا صاحب کو پہلے ہی کافر قرار دے دیا ہے. جی شاہ صاحب بس میرے خیال بات ختم. یہ چونکہ بٹ صاحب میرے سوال کا جواب ہی نہیں، سورہ مومن سے بھاگ گئے ہیں. تو اب 2 منٹ مجھے دے دیں، 2 منٹ دے دیں. 2 منٹ. اچھا میرا ٹائم لگایا جگہ. بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ دن رات مرزا صاحب کی کتابوں کے حوالے غلط پڑھ کے اپنی صورتحال یہ ہے کہ ان کو قرآن کے ایک عقیدے کا بھی نہیں پتا کہ اس میں حکمت کیا ہے. اتنا بھی نہیں پتا. دیکھیں یہ اپنے فائدے کے لیے عقل استعمال کرتے ہیں. اگر اپنا ٹائم لگاتے ہیں کسی پر، اس پر لگاتے ہیں جن کا کوئی فائدہ ہو، اس پر نہیں لگاتے جن کا کوئی فائدہ نہ ہو. اپنے بچوں کو دوائی دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسکول بھیجتے ہیں، کھانا دیتے ہیں. عقل جس چیز امت کو فائدہ ہے وہاں پہ کہتے ہیں یہ عقل استعمال نہیں کرنی. بھائی کیوں؟ امت سے کیا دشمنی ہے آپ کو؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ قرآن کے بھی دشمن ہیں، امت کے بھی دشمن ہیں. اپنے لیے آپ کے پاس عقل ہے اور امت کے جس میں فائدہ اس میں عقل کوئی نہیں ہے. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس عقیدے کا نقصان ہی نقصان جو آپ امت کو دے رہے ہیں.
آپ نے مجھے عقل بتانی ہے، آپ نے مجھے بتانا حکمت بتانی ہے، فائدہ کیا ہے، فائدہ آپ اپنے لیے ڈھونڈیں اور امت کے لیے آپ نقصانات ڈھونڈیں۔ یہی کچھ کر کر کے آپ نے امت کو اس حالت میں بچا دیا ہے کہ قرآن کی وہ بات سچ ثابت ہوئی کہ رسول کہے گا میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ اب یہ بھی عبرت والی بات ہے اس آیت میں بھی کہ رسول کہے گا میری امت نے قرآن کو، میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا، سورہ فرقان آیت نمبر 30۔ عبرت والی بات ہے، اور وہ اس لیے ہوئی ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے فیصلے کرنے ہیں کہ کس آیت سے عبرت حاصل کرنی کس سے نہیں، اور ہم نے اپنے فائدوں کے لیے تو عقل کو استعمال کرنا ہے، امت کے فائدے کے لیے عقل کو استعمال نہیں کرنا۔ یہ آیت یہی کہہ رہی ہے کہ جب عقل استعمال نہیں ہوگی تو قرآن سے دوری ہو جائے گی۔ آپ سے میں بار بار سوال پوچھ رہا ہوں، نہ جو ٹائم دیکھ رہا ہے نہ کسی اور کو یہ ہمت ہوئی توفیق ہوئی کہ شاہ جی پوچھیں، وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اس عقیدے کا عقل کے ساتھ کیا تعلق ہے، حکمت فائدہ بتائیں، صفر جواب۔ ابھی تک ایک جملہ بھی انہوں نے نہیں۔ میں نے کہا مجھ سے پوچھ لیں، اگر آپ کو مشکل ہے میں بتا دوں گا اپنے عقیدے کے فائدے اور اس کی حکمت، اس کا عقل کے ساتھ تعلق۔ ان کو علم ہے کہ یہ جو قرآن یہ عقائد پیش کرتے ہیں دنیا کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، ان کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں ہے، اس لیے جواب ہی نہیں دے رہے۔ شکریہ۔ امتیاز صاحب آپ بولے گا، میں یہاں گفتگو اب ختم کر رہا ہوں۔ ہاں جی، بس یہی درخواست ہے، میں نے بھی آپ سے کرنی تھی۔ بار صاحب کو 2 منٹ اور دیں۔ بٹ صاحب اگر آپ کو چاہیے 2 منٹ اور دیر، اس کے بعد شاہ صاحب نے بات کو کنکلوڈ کرنا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنی کسی موقع پہ کوئی بات آپ نے کہنی تھی آپ نہیں کہہ پائے تو ابھی آپ کو ہم دوبارہ دیتے ہیں، آپ پہلے بات کر لیں، یہ لیں۔ چلیں جی، مہربانی۔ امتیاز صاحب آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، ہر جانور بھی ایسا ہی کرتا ہے کہ اگر جانور کے پاس خوراک ہو اور بچے کو ضرورت ہو خوراک کی، وہ اس کو خوراک دیتا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہود کو ضرورت پڑی تو اس کو خوراک آسمان سے مہیا کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اللہ تعالیٰ نے دشمنی کی، کہا کہ تمہیں میں خوراک نہیں دوں گا۔ پہلی یہ بات، آپ خدا تعالیٰ کو دنیا کے سامنے کیسے وجود کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، جو کہ بظاہراً اور حقیقتاً اگر وہ ایسا کرے جیسے آپ کا عقیدہ ہے تو وہ دشمنی کہلائے گی۔ پھر ایسے نبی جو رحمت العالمین ہے، وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ رحمت العالمین نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وہ انعامات جن کو اللہ تعالیٰ قرآن میں انعامات کہہ رہا ہے، نبوت کو، ان کو انہوں نے بند کر دیا اپنی امت پر۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبوت، یہ انعام حرام ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اسے حلال کہہ رہا ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے انہی باتوں کی وجہ سے کہ ایک نے کہا میں نے یہ آیت پکڑنی ہے، دوسرے نے کہا میں نے دوسری آیت پکڑنی ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نے تمام کی تمام آیات پکڑنی ہے۔ تو امتیاز صاحب آپ ہی مجھے بتائیں کہ آپ کی گاڑی کے میں 100 ٹکڑے کر دوں تو کیا آپ وہ اپنی گاڑی قبول کریں گے کہ یہ میری گاڑی ہے، میں آپ مجھ پر کیس کریں گے؟ آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس ٹکڑے ٹکڑے کی ہوئے دین سے کراہت کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ رسول کہے گا میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا، میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ تو قرآن جو یہود تھے وہ غضب کا شکار ہوئے قرآن کو ترک کر کے۔ تو یہی نبی کریم سے فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے وہ اتنے ٹکڑوں میں بٹ جائے گی، مسجدیں ہوں گی، ہدایت نہیں ملے گی، بدترین مخلوق ہوں گے۔ ساری تمام کی تمام آیات اور احادیث جو کہ ایک ہی مضمون پیش کر رہی ہیں، وہ یہ پیش کر رہی ہیں جو آج آپ کی حالت ہے، اور آپ کی حالت اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے ان انعامات کا سلسلہ اس امت کے لیے کاٹ دیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے جاری کیا تھا، دوسری قوموں میں جاری تھے۔ شکریہ۔ جی شاہ صاحب، بٹ صاحب امتیاز بھائی 1 منٹ دیتے ہیں، 1 منٹ۔ نہیں پہلے شاہ صاحب میں کر لوں، پھر آپ تبصرہ کر لیجیے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے، آپ نے بے ہنگم، بے ربط اور قرآن سے جیسے قرآن کا پہلے بھی منکر ہیں، لیکن اب جیسے قرآن کا منکر بول رہا ہے، دعویٰ آپ نے کیا تھا۔ دیکھیے کتنی انہوں نے، میں اس کو بدتمیزی کہوں گا کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ قل تم کہتے تھے، جو کفار ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اللہ کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ امتیاز صاحب، عامر سیال صاحب، ولی صاحب، کوئی ہے مسلمان پوری دنیا میں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آیا؟ تو یہ تو بٹ صاحب کی انتہائی نادانی ہے، بے وقوفی ہے کہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہی نہیں ہے وہ آپ زبردستی، یہ اس وقت کافر کہتے تھے کہ رسول نہیں آئے گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام آئے، اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام آئے، زکریا علیہ السلام، میں نام آپ کو گنوا رہا ہوں۔
اب آپ نے یہ بھی نہیں بتایا یہ رسول، اس کے دیکھ لیجیے علمی طور پہ، تاکہ آئندہ بٹ صاحب قرآن پاک سے آ کر جاہلانہ باتیں کریں تو مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ پہلے ان سے یہ پوچھیں کہ یہاں رسول سے پہلا رسول کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے پہلی گفتگو میں کہا کہ بعین ہی، اس سے مکر کے بھاگ گئے۔ اب جو رسول ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام پہلے رسول، چونکہ وہ جو مومن ہے نا وہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کی گواہی دے رہا ہے، تو پہلے رسول تو موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ صاحب کتاب بھی ہے۔ تو اگر بٹ صاحب نے جو رسول بنایا تو اس رسول کو کنٹینیو کرنا ہے تو پھر صاحب کتاب رسول آنے چاہیے۔ ابھی تک انہوں نے اس لفظ کو ہی ڈسکس نہیں کیا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بیچارے قرآن سے ناواقف ہیں۔ ان کا جو معذرت چاہتا جو قادیانی ہے نا، دعویٰ ہے کہ ہم قرآن سے، ہماری تحریک یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا قرآن پاک سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ میں آپ کو ایک لفظ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بٹ صاحب پوری گفتگو میں گپ شپ، کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر، مریض مریض ہوگا تو اس کا علاج کیا کرنا ہے، ٹکڑے ہو گئے گڈی دے ٹکڑے ہو لو جی، ہے دلیل جی قرآن کی آیت کا لفظ نہیں پڑھنا، گڈی دے ٹکڑے ہو گئے جی، اے دلیل دے رہے ہیں۔ تو من بعد ہی رسول، دیکھیں لفظ بعد ہے، یوسف علیہ السلام کے بعد تو رسول آئے، میں نے گنوا دیے۔ اب اسی سورہ، یہ سورہ مومن ہی ہے، میں کسی اور سورت کی طرف گیا ہی نہیں۔ دیکھیں اسی سورہ مومن کو پڑھتے جائیں، جب آپ 78 میں جائیں گے اب اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے۔ دیکھیے، اور مزے کی بات ہے پوری گفتگو میں بٹ صاحب اتنے ڈر گئے ہیں، ہمت ہی نہیں ہوئی۔ ایک جنہوں نے جھوٹ بولا جی کئیوں کا ذکر ہوا اور کئیوں کا ذکر نہیں ہوا۔ اجراء نبوت کا ذکر ہے، نوٹ فرمائیے گا، اجراء نبوت کا ذکر ہے 34 میں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اس وقت تو اجراء نبوت ہے۔ اب یہ ختم نبوت آ گئی۔ سورہ راف میں جائیں گے یہی مضمون ملے گا، سورہ احزاب میں جائیں گے یہی مضمون۔ اب دیکھیے یہ ختم نبوت کی آیت آ گئی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجے تھے، رسولاً رسول، من قبلک، اے محمد، یہ کاف کی ضمیر سے خطاب کس کو ہے؟ اب یہ قرآن کے اتنے غدار ہیں، میں لفظ چلے نرم کر، قرآن سے اتنے دور ہیں، یہ من قبل کا کس نے سمجھنا ہے؟ کہتے ہیں جی پچھلی قوموں کی عبرت، اور تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں دشمنی ہے، پچھلی قوموں کی طرف بھاگتے ہو، سیدنا محمد کی طرف کیوں نہیں آتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیے قبلی کا، اب میں نے کتنی مرتبہ آپ کو پوری گفتگو میں دیکھیے گا، منہم، میں نے کتنی مرتبہ کہا بٹ صاحب من قصصنا علیکا، یہ علیکا ہے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بٹ صاحب آئے علیکا کی طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کچھ رسولوں کے ذکر آپ سے کیا، اور ملم نقصص علیکا، اور کچھ وہ ہیں جن کا ذکر نہیں کیا۔ اب بٹ صاحب کہتے ہیں کہ جی واقعی حضور کے بعد تو ذکر نہیں ہے، تو یہی تو ہمارا جو دعویٰ تھا پورا ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد رسولوں کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن کامل کتاب ہے، عقیدے کے باب میں قرآن پاک جس پر ایمان لانا ہے قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ تھا جناب، اور آخری بات یہ ہے، 4 منٹ ہو گیا آپ کے، اب بٹ صاحب آپ بس آپ کے بات ختم ہو گئی۔ اب آپ یہ بھی آپ نے بہت جو ہے نا بدتمیزی ہے، آپ کون ہوتے ہیں 4 منٹ کہنے والے؟ گفتگو آپ کی گفتگو کلوز ہو گئی ہے، گفتگو ختم ہو چکی ہے، آپ کو دی تھی، آپ کو کہا تھا جتنا بولنا ہے آپ نے بول لیں، یہ بدتمیزی نہ کرے براڈ کیا۔ مہربانی، شکریہ آمنگیر صاحب۔ ایک سیکنڈ، گفتگو ختم ہو گئی تو میں رہنے کا مجاز نہیں ہوتا۔ شاہ صاحب سے گفتگو ختم ہوگی آپ کی، ہم صرف آپ کو دیکھیں نا، نیچے بھی آپ کو لوگ بتا رہے تھے تھوڑا سا نا اپنے حوالے سے اپنے تھوڑا احتیاط کیا کریں۔ اجازت ملے گی پھر اس کا جواب دینے کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملے گی؟ ہاں جی ملے گی۔ آپ دیکھیں نا، لوگ آپ کو نیچے بھی بتا رہے تھے کہ آپ الفاظ کے استعمال میں تھوڑا احتیاط کریں، پھر وہ نا مسئلہ بن جائے گا آپ کے لیے بھی، چونکہ ہم آپ سے بار بار کہہ رہے تھے اور آپ نے ہر دفعہ تصدیق، آپ نے کہا جی کہ جو آدمی بھی یہ کہے کہ اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، یہ آدمی کافر ہے اور کافروں والا یہ بات کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں مرزا صاحب کا یہ ہم نے لگا دیا ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 18 کا صفحہ نمبر 215، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اور جس حالت میں خدا تو یہ امتیاز صاحب کا اسکرین بڑی کر لیں، امتیاز صاحب کی اسکرین بڑی کر لیں۔ رحیل بھائی آپ کریں، یہ نا ماڈریٹر تو میں ہوں لیکن یہ مجھے مشکل ہو رہی ہے کرنے میں۔ مجھ سے بھی نہیں ہو رہی، رحیل بھائی موجود ہیں آپ؟ یہ آپشن ہمیں پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی، وہ کمپیوٹر پہ کوئی انہوں نے چلایا ہوا ہے نا، اس کو تو مسئلہ بن رہا ہے۔ نہیں عامر بھائی آتی ہے لیکن وہ آتے ہی بس وہ فوراً نکل جاتی ہے، وہ آ گئی۔ یہ جناب سب لوگ دیکھ لیں
یہ روحانی خزائن کے جلد نمبر 18 کا صفحہ نمبر 215 ہے۔ تو پھر جس حالت میں خدا تو فرمائے کہ تیرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور پھر اپنے فرمودہ کے برخلاف عیسیٰ کو بھیج دے، تو اور یہ کتاب بھی ایک غلطی کا ازالہ ہے جہاں پہ مرزا صاحب نے اپنی غلطیاں وغیرہ سب کچھ ٹھیک کر لی تھی۔ تو اب یہ دیکھیں مرزا صاحب یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جی بٹ صاحب۔ جی دیکھیں امتیاز صاحب، آپ نے اپنے ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے وہ اللہ کے حضور قرآن سے بتانا ہے کہ آپ نے عقیدہ کیوں بنایا۔ اگر مرزا صاحب نہ بھی پیدا ہوا ہوتے تو پھر بھی وہ آیات جو ہے قرآن کی میں موجود ہے۔ آپ نے یہ نہیں خدا کے حضور کہنا کہ ہم نے یہ عقیدہ اس لیے بنایا ہے کیونکہ مرزا صاحب نے لکھا ہے۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہیں ان کے دشمن مرزا صاحب کے، جیسے سلیمان رشدی قرآن کا دشمن ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ قرآن میں لکھا ہے آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، تو یہ تو ظالمانہ تعلیم ہے۔ آپ کہیں گے نہیں یہ ایسا نہیں، تو بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا موقف مانیں جو مرزا صاحب کی طرف سے آپ پیش کرتے ہیں، تو پھر آپ سلیمان رشدی کی بات مانیں۔ آپ نہیں مانتے، تو اس لیے آپ مرزا صاحب کے دشمن ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرزا صاحب نے کیا عقیدہ پیش کیا، حالانکہ الفاظ وہی ہیں، جیسے میں نے وہ بتایا آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، وہی الفاظ ہیں۔ تو سلیمان رشدی وہاں سے یہ نکالے گا نتیجہ کہ یہ ظالمانہ تعلیم ہے، آپ کہیں گے نہیں۔ تو آپ کیونکہ قرآن کو مانتے ہیں، آپ قرآن کا موقف پیش کریں گے، نہ کہ سلیمان رشدی۔ مرزا صاحب کو ہم مانتے ہیں، آپ انکاری ہیں، ہم ان کا موقف پیش کریں گے، آپ ان کا موقف نہیں پیش کریں گے۔ اگر پیش کریں گے تو ظاہر ہے غلط پیش کریں گے کیونکہ آپ ان کا دشمن ہے۔ انہوں نے جو یہاں پہ بات کی ہے وہ یہ بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے حوالے سے، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ نہیں آ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل نبی کے طور پہ انسان کے سامنے پیش کیا۔ جب ایک چیز کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے، اس میں اضافے کی گنجائش نہ ہو، تو مجھے یہ بتائیں کہ کون عقل مند انسان پھر اس میں کچھ اضافہ کرنے کی کوشش کرے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے کامل کہہ دیا تو پھر اضافہ ممکن نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کی دلیل دے رہے ہیں، وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرزا صاحب نے جو میں نے دلیل دی ہے، آپ لیکچر سے آ کر میں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید کرتا ہے۔ بٹ صاحب لمبی ہو رئی ہے بات۔ ہاں جی مجھے اب بس میری بات ختم ہونے والی ہے، بات ختم ہونے والی ہے، بات ختم ہونے والی ہے میری، پھر آپ پڑھ لیں۔ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لیکچر سیالکوٹ میں اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہو، تاکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے درمیان ایسے انسان، ایسے نبی پیدا ہوتے کرتا رہے جن سے تمہیں تربیت حاصل ہو، جن سے تمہیں انعامات ملے۔ وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں وہی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں۔ شکریہ۔ ٹھیک ہو، اچھا بٹ صاحب یہاں پر عبارت پھر پڑھے ذرا اپنا امتیاز بھائی، عبارت پھر پڑھے۔ جی نہیں بھائی، عبارت میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو پھر جس حالت میں خدا تو فرمائے کہ تیرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور پھر اپنے فرمودہ رک جائیں یہ خدا نے کس نبی کے بعد فرمایا کہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ یہ بٹ صاحب اس نبی کا نام بتا دیں بس۔ جی بٹ صاحب، یوسف علیہ السلام کے بعد ہے، نبی کریم کے بعد ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہے، جس نبی کے بعد نبی نے نہیں آنا اس نبی کا نام بتا دیں بس۔ جی بٹ خدا صاحب کا فرمان ان کے سامنے آ گیا۔ جی یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں خدا کا فرمان ہے، اس نبی کا نام بتائیں بٹ صاحب کہ کس نبی کے بعد خدا کہتا ہے کہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جی دیکھیں امتیاز صاحب، آپ کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، شروع میں ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ مچھر کی مثال بیان کرے، اور اسی مثال سے مومن ہے یہ نتیجہ نکال رہا ہے، جو کافر ہے وہ دوسرا نتیجہ نکال رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ الفاظ وہی ہیں، اصل پہ بات آتی ہے کہ نتیجہ کیا نکال رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ رشدی انہی آیات سے دوسرا نتیجہ نکالے گا، آپ اور ہم اور نتیجہ نکالتے ہیں۔ تو یہ کہنا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب مجھے اجازت ہے کیونکہ آپ جائیے گا، ایک بٹ صاحب سیکنڈ، رشدی کی مثال دی ہے، یہ رشدی کی مثال مرزا صاحب کا فٹ ہوتی ہے، انی متوفی کا پوری نعمت دوں گا، انی متوفی کا جب اپنے دعوے پر آئی تو اس کی وفات بنا دی۔ یہ تو سلمان رشدی والا کام تو یہ ہوا ہے۔ اب خاموش رہنا، آپ نے بڑی باتیں کی ہیں نا، ذرا سن لیں، حوصلہ رکھیں بس۔ اب سننے کا حوصلہ نہیں، سلمان رشدی کی مثال دیتے ہوئے سوچ لیتے ہیں۔ چلیں گے جی بہت اچھا۔ دیکھیں نعیم بھائی، آپ اندازہ کریں، ہم نے اس لیے ہاتھ بھی نہیں لگاتے بھارت کو، ہاتھ بھی نہیں لگاتے بھارت کو، پتہ نہیں اس میں کانٹے لگے ہوئے کیا ہے۔ پوچھا نام بتا دے، نبی کا منہ میں چھالے پڑ گئے نام بتاتے ہوئے، ایسے ہی ایسے منہ میں چھالے پڑ گئے، زبان سن ہو گئی ہے، عقل کام چھوڑ گئی ہے۔
اور نشان 85 کا ظہور بھی ساتھ ہی ہوگا تو اس لیے چلے گئے ہیں. اگر نشان 85 کا ظہور نہ ہوتا تو جاتے نہیں, ان کو باتوں میں جانا پڑ گیا. بٹ مرزائی نے یہ کہا ہے کہ وہ شخص جو کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا وہ کافر ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں خاتم النبیین کے بعد مرزا صاحب نے تو مرزا صاحب نے بعد نبی کہا تو مرزائی بٹ خود مرزا صاحب کو کافر قرار دے کے گیا یہاں. جی میں یہی بات کرنے والا تھا. طارق صاحب آپ نے نوٹ کیا کہ آپ نے جس موجود طارق صاحب آپ موجود تھے, ہم نے ان کو بار بار ہم نے کہا یہ بالکل جو آدمی یہ کہے یہ کافر والا جملہ ہے وہ بندہ کافر ہے. طارق صاحب مبارک ہو, طارق چوہان صاحب مبارک ہو, آپ کے مرزا صاحب کو کافر قرار دے کے چلے گئے ہیں بٹ صاحب. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, اس لیے محنت انہوں نے کی مرزا صاحب کو کافر قرار دینے کی. جو آیت پیش کیا ہے اسی آیت سے انہوں نے کافر قرار دیا. بھائی اصل بات یہ دیکھیں, اصل بات یہ کہ یہ تو بات درست ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی رہے گی, پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کس طرح آئے گی؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا اِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي سَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ. ہدایت کا یہ طریقہ ہے, میرے خلفاء آئیں گے, نبی کوئی نہیں. یہی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں, نہ نیا نہ پرانا. اور جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے مسلمہ کذاب کا بھائی ہے, قرآن کا منکر ہے, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ کس بٹ صاحب کون سی تعلیم پیش کر رہے ہیں؟ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کون سا نبی آ گیا, وہ کہتے ہیں ہاں آ گیا, وہ کہتے ہیں ہاں نبی آ سکتا ہے پر وہ اللہ کی مرضی ہے بھیجے نہ بھیجے. بھئی اگر اللہ نہیں بھیج رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ تفہیم غلط ہے قرآن کے متعلق کہ اس سے کوئی اجرائے نبوت نہیں ہو رہی, نبوت ختم ہے, کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا. مرزا صاحب بھی جو مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں, بٹ صاحب اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, بار بار یہی کہہ رہے ہیں. ایک کتاب نہیں ہے, ہر جگہ انہوں نے یہی بات کی ہے, بار بار بیان کی ہے اور لعنت بھیجی ہے مدعی نبوت پر. تو مرزا یہ بٹ صاحب مرزائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی جو کہے گا نبی نہیں آ سکتا تو وہ کافر ہے. یہ کیسی فضول بات انہوں نے کی ہے, اس کی طرف چاہیے تھا.